نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہر بندہ کو اپنا منچاہا اسلام چاہیے۔ آج ہم سیکھیں گے اسلام کا تصور دین اصل کس طرح ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، ہماری ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو اسلامک ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دنیا میں اس وقت جتنے نظام اور فلسفہ ہائے زندگی موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اسے دین کہا جا سکے، کیونکہ دین فقط اس نظام کو کہا جا سکتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو اور وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دیکھو، اس میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کا سامان موجود ہو۔ دین کہلانے کے لائق وہی نظام ہے جو بیک وقت دنیا اور آخرت پر محیط ہو اور وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہو۔ وہ نظام جس میں یہ شان نہ پائی جائے، اسے آپ مذہب، فلسفہ، نظریہ اور تھیوری تو قرار دے سکتے ہیں، مگر اسے دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دین خالق کائنات کے نزدیک فقط اسلام اور صرف اسلام ہی ہے، اور یہی نظام اس قابل ہے کہ اسے دین کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہی ہے۔ یہ آیت تو آپ نے بار بار پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی۔ اس حوالے سے جو تصور ابھرتا ہے وہ اسلام کے ایک کامل اور مکمل دین ہونے کا ہے۔ قرآن مجید نے دین کے لفظ کو آخرت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور دنیاوی نظام کے لیے بھی اور دینی نظام کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یہ ایک گمراہ کن تصور ہے کہ دین کا تعلق صرف آخرت سنوارنے سے ہے، دنیا سنوار۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے دنیا اور دوسرے کا نام جو ہے وہ ہے آخرت۔ دین کل ہے اور دنیا آخرت اس کے دو اجزاء ہیں، اسی لیے دین اور دنیا کہنا بجائے خود ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ لہٰذا جس شخص نے دین کو فقط دنیا پر حاوی قرار دیا، اس نے دین کے ایک بازو کو کاٹ کر الگ رکھ دیا، اور جس نے دین کو فقط آخرت سمجھا، اس نے بھی دین کے ایک بازو کو الگ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین کا جو تصور عطا کیا ہے، اس کی روح سے جہاں مساجد کے اندر کی زندگی دین ہے، وہیں مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ اگر ایک طرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے ارکان دین کا حصہ ہیں، تو دوسری طرف ناپ تول، لین دین، تجارت، کاروبار، معاشیات اور سیاست سبھی دین کا حصہ ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی، ان کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا۔ جو شخص ایسی تفریق کرے گا، اسے جاہل اور اسلام کے تصور دین سے بے بہرہ قرار دیا جائے گا۔ دین کا حقیقی تصور کیا ہے؟ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کی لید صاف کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے دین کا وہ تصور جو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ نصیحت، نماز، روزہ اور اللہ اللہ کرنے کو دین قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور تمام دنیاوی معاملات، مشاغل اور معاملات کو دین کے دائرے سے خارج تصور کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دین کا صحیح تصور ہرگز نہیں ہے۔ اگر انسان رزق حلال کمانے کی نیت سے دیانت داری کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس کا ایک لمحہ عبادت اور اس کا درجہ نفلی عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو فرض نماز کے بعد مسجد میں نفلی عبادت میں مشغول دیکھتے تو پکڑ کر اس کو باہر نکال دیتے اور اسے تنبیہ کرتے اور فرماتے، اللہ نے تجھ پر مخلوق کے بھی کچھ حقوق عائد کیے ہیں اور تجھے عائلی، خانگی، سماجی اور معاشرتی کاروباری ذمہ داریاں بھی ادا، بلکہ رہبانیت ہے جس کی اسلام نے سختی سے مذمت کی ہے۔ قرآن نے جہاں نظام آخرت کو دین کہا ہے، وہیں دنیاوی معاملات کو بھی دین قرار دیا ہے۔ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کہہ کر اللہ کے یوم آخرت کے نظام، جزا و سزا کا مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ حکومت و سلطنت کا دنیاوی نظام بھی دین کے دائرے میں شامل ہے، اور آخرت کا سارا نظام بھی دین ہی کا حصہ ہے۔
گویا دین و دنیا آخرت کے دونوں جہانوں پر یکساں طور پر حاوی ہے اور دونوں کی بہتری اور اصلاح کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام کو دین قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مکمل ہونے کا ان لفظ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا ترجمہ ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین منتخب کر لیا۔ دیکھیں، دین ہر شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اور اس کا کوئی بھی رخ ہو جس کا تعلق چاہے فرد سے ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، قومی ہو اور بین الاقوامی زندگی سے ہو، یا تجارت ہو، لین دین ہو، امن ہو، جنگ ہو اور صلح کے معاملات سے، کسی حال میں اسلام کے دائرۂ کار سے باہر نہیں۔ نجی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک پوری زندگی ایک اکائی اور دین اس پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے کسی جز کو کل سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی لمحہ زندگی کے شب و روز کا ایسا نہیں جس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں کاروبار کرتے وقت، شادی بیاہ اور دوسری دنیاوی رسموں کو ادا کرتے ہوئے مسجد سے باہر گزرنے والی پوری زندگی میں دین سے بیگانہ اور لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور ہمیں مطلق خیال ہی نہیں آتا کہ شریعت میں اس کے بارے میں مفصل احکام موجود ہیں جن کا ہمیں ذرا بھر بھی معلوم نہیں۔ اس زمن میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون هو تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر اس وقت تک ایمان پختہ اور راسخ ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہارے خواہش، تمہاری آرزو، تمہارے ارادے، تمہاری پوری کی پوری زندگی دین کے قالب میں نہ ڈھل جائے۔ اب یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ایماندار ہونے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ذلیل رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کفر کے مقابلے میں ہمیں ہر محاذ پر شکست اور ہمت کا سامنا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کفر کے مقابلے میں ہمیں ہر محاذ پر شکست کا سامنا کیوں ہے؟ اگر ہم خود اپنا احتساب کریں، اپنے اعمال پر تنقیدی نظر ڈالیں تو یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے کھوکھلے کردار اور ہماری بددیانتی جو ہے نا اس کی وجہ سے عملاً اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا معجب بھی بن رہا ہے۔ قول و فعل کے تضاد اور اسلامی تعلیم سے دوری کی بنا پر ہم عملی طور پر عالم کفر کی اعانت اور مدد کر رہے ہیں۔ عالم کفر کو تو خیر کام ہی اسلامی دشمنی ہے، لیکن منافقت اور تضاد پر مبنی اپنے اعمال کے باعث ہم اسلام کو کفر سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قدم اسلام کی طرف بڑھتا ہے تو دوسرا کفر کی طرف۔ ایمان ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور کفر ہمیں اپنی طرف۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا مسلسل محاسبہ کرتے۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی واقعہ کا حوالہ دینا خالص فائدہ نہ ہوگا۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کسی شخص کا مقدمہ پیش کیا۔ آپ نے عدالت میں موجود لوگوں سے اس مقدمے کے بارے میں گواہی طلب کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ نے پھر استفسار فرمایا کہ کوئی ہے جو یہ گواہی دے سکے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھا اور یوں گویا ہوا کہ حضرت میں اسے جانتا ہوں۔ آپ نے وضاحت طلب کی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مسجد میں 5 وقت حاضر ہوتا ہے اور نماز کبھی قضا نہیں کرتا، اسی لیے میں گواہی دیتا ہوں اس کی شہادت قبول کر لی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں اس کے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا؟ تو کبھی دنیاوی معاملات میں اس سے سابقہ پڑھا یا کبھی اس کے ساتھ اکٹھا سفر کرنے کا موقع ملا؟ اس نے ہر بات کا نفی میں جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی زندگی کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے جو اس کے مسجد میں جانے اور نماز روزے تک محدود ہے۔ تمہیں اس کی باقی زندگی کے بارے میں جو مسجد سے باہر گزرتی ہے کوئی خبر نہیں، وہ عملاً بھی مسلمان ہے یا نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کی پہچان صرف نماز، روزہ اور ظاہری عبادت کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کی پوری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کوئی مسلمان کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ برائے نام مسلمان ہے اور ابھی ایمان نے اس کے باطن میں سرایت ہی نہیں کی۔
میرے پیارے بہن بھائیوں، ایمان کے 3 آداب ہیں۔ آداب ایمان کو بڑی حکمت کے ساتھ قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے۔ ایمان کے 3 آداب کیا ہیں جن کو بجا لانا ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے؟ ہم ان کا مختصر طور پر جائزہ کریں گے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ایمان کیا ہے اور کیا نہیں۔ دیکھیں، پہلا ادب کیا ہے؟ ایمان کا پہلا ادب یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد زندگی کو ایک مکمل اکائی اور اسے کل سمجھا جائے جس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ایمان کے زبانی اقرار اور دلی تصدیق کے بعد مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے احوال پر اسلام کو اس طرح حاوی کر لے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس پر کفر کی چھائیاں پڑی ہوں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ ایمان اور دوسرا حصہ کفر سے عبارت ہو۔ یہ صورتحال ایمان اور کفر کا ملغوبہ ہوگی، جسے قرآن کی زبان میں منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا جو دوسرا ادب ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا دوسرا ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھولے سے بھی ان چیزوں کا قریب نہ جائیں جن پر قرآن اور پیغمبر نے پابندی لگا دی ہے، اور وہ چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے واضح طور پر حرام۔ ایمان کا جو تیسرا ادب اس بات کی کھوج لگانا ہے کہ وہ کون سا اسلام ہے جس کو پوری زندگی پر حاوی اور نافذ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھو، کیا وہ اسلام انسانی عمل اور فہم تدبر کا وضع کردہ ہے جس کے معیار ذاتی پسند اور ناپسند کے تحت ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں؟ در حقیقت انسانی عقل اور فہم بصیرت ناقص اور حد درجہ محدود ہے، لہٰذا وہ اسلام جس کا خاکہ کسی انسان نے بنایا ہو ناقابل قبول ہے، اور صرف وہی اسلام قبول کیے جانے کے لائق ہے جو پوری انسانیت کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اس کی عملی شکل اور خد و خال نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کے آئینہ میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ بس ایمان کا حتمی اور دائمی معیار یہ ہوا کہ وہ ہر بات جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت سے پاک نظر آئے، اسے بغیر حیل و حجت کے ایمان سمجھ کر تسلیم کر لیا جائے، اور جو بات سنت سے ٹکراتی ہو اسے کفر جان کر رد کر دیا۔ رد و قبول کے اس معیار کو عملی زندگی میں اپنا لینا ہی تیسرے ادب ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ زندگی کو مکمل طور پر اسلام میں داخل کرنے کے بارے میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں مکمل اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے یہ مراد ہے کہ ایمان اور کفر کی جو حدود متعین کی گئی ہے ان کے اندر رہتے ہوئے پوری زندگی میں ایمان یوں جاری و ساری ہو کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس پر کفر اور منافقت کی چھاپ نمایاں ہو۔ وہ کیفیت جو اسلام اور کفر کے ملاپ سے پیدا ہو کھلی منافقت ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ کفر اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں، ان کے درمیان رواداری اور مصالحت کا کوئی تصور خدا کو منظور نہیں، کیونکہ یہ منافقت ہے جس کی مذمت قرآن حدیث میں بڑے زوردار اور سخت الفاظ میں کی گئی۔ ہمیں ایمان کے آداب اور تقاضوں کو سمجھ کر اس کیفیت سے باہر آ جانا چاہیے کہ جو بیک وقت ایمان اور کفر دونوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے۔ قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان یقین کامل اور محبت کامل کے مجموعے کا نام ہے۔ مزید اگر ہم گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جس کی بنیاد یقین، اس کے 3 درجے ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عرفان اور ایک ہے یقین۔ ایمان کا پہلا درجہ اصطلاحاً ایمان بالغیب یا علم کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں وہ ایمان محض اس بنا پر لاتے ہیں کہ ان تک یہ بات اس ہستی کے ذریعے پہنچی جس نے حقیقت کو بے نقاب دیکھا۔ لہٰذا ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے کہ بن دیکھے خدا کو صرف اور صرف اس بنا پر مان لیا جائے کہ مومن تک اس ہستی کا علم اس مخبر صادق کے واسطے پہنچا ہے جس نے خود خدا کی ذات والا صفات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایسے میں ایمان بالغیب سے انکار کی کیسے مجال ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات کو بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر مان لینا ہی ایمان ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایک طرح سے ایمان بالغیب کا انکار تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کو مشاہدے اور تجربے سے گزارا گیا تو وہ نور کی ایک تجلی یعنی یا حق کی ایک آواز کو بھی برداشت نہ کر سکے، اور کوہ طور پر خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے ارادے سے جانے والے 70 کے 70 افراد جو ہے نا وہ موت کے شکار ہو گئے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب